بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی منگنی کی انگوٹھی، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مقتول کی ماں نے اس کے باپ کے بیان کی تائید کی، یہ بھی کہا کہ وہ فاطی کے ساتھ شادی کرنے کی ضد کرتا تھا۔ اسے اس نے بڑی ہی مشکل سے سمجھایا اور چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ شادی کے بعد گھر میں مقتول کا رویہ اچھا تھا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کی۔ شادی کو ابھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ماں کو بھی علم نہیں تھا کہ مقتول کس وقت گھر سے نکلا تھا۔ اسے آدھی رات کو پتہ چلا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ ماں کی جذباتی حالت بہت بری تھی، بولتی کم اور روتی زیادہ تھی۔ اسے باہر بھیج کر مقتول کی بیوی کو بلایا گیا۔ 16-17 سال کی عمر کی اس لڑکی پر مجھے ترس آ گیا۔ اسی عمر میں 2 ہی ماہ بعد بیوہ ہو جانا کتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے۔ اس نے میرے سوالوں کے جواب میں بتایا کہ اس کے ساتھ مقتول کا سلوک اچھا تھا، کبھی بے رخی بھی نہیں کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مقتول شادی سے پہلے فاطی سے ملتا جلتا تھا۔ اس نے شادی کی دوسری تیسری رات مقتول سے پوچھا تھا کہ وہ اسے دھوکہ تو نہیں دے گا۔ مقتول نے اسے قسم کھا کر یقین دلایا تھا کہ اس نے فاطی سے تعلق توڑ دیا ہے۔ قتل کی رات جب لوگ سو گئے، مقتول اپنی بیوی کے پاس بستر سے اٹھا اور یہ کہہ کر نکل گیا کہ ابھی آتا ہوں، پھر نہیں آیا۔ وہ کوئی ہتھیار لے کر نکلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، خالی ہاتھ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ غصے میں تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ روز مرہ کی طرح تھا۔ باہر سے کوئی آواز آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مثلاً کسی نے باہر کسی اور کو آواز دی ہو یا کسی نے گلی میں سے گزرتے گزرتے ہوک لگائی ہو؟ لڑکی نے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، بالکل خاموشی تھی۔ ذرا اور یاد کرو، میں نے کہا۔ باہر گیدڑ بولا تھا، بلی کی میاؤں کی آواز سنائی دی تھی، یا کوئی اور آواز، خواہ وہ کسی جانور یا پرندے کی ہو۔ اسے ایسی کوئی آواز یاد نہیں تھی۔ دیہات میں کسی کو چوری چھپے بلانے کے لیے مختلف آوازیں استعمال ہوتی ہیں۔ میں نے لڑکی سے چند اور باتیں پوچھیں اور اسے باہر بھیج دیا۔ اس سے گھنٹہ ڈیڑھ بعد نمبردار اور چوکیدار آ گئے۔ وہ اپنے ساتھ گاؤں کے 3 آدمی لائے تھے، تینوں غریب سے کسان تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ اس نے قتل کی رات مقتول کو گاؤں سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہلکی ہلکی چاندنی تھی، ان کا آمنا سامنا اچانک ہو گیا تھا۔ اس نے مقتول سے پوچھا تھا کہ اس وقت کدھر جا رہے ہو؟ اس نے اتنی دھیمی آواز میں جواب دیا تھا جو اس آدمی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مقتول کھیتوں کی طرف چلا گیا تھا۔ اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ 3-4 کھیت دور سے کوئی اور بھی جاتا نظر آیا تھا۔ سر پر پگڑی نہیں، دوپٹہ لگتا تھا، وہ کوئی عورت لگتی تھی۔ یہ آدمی دونوں کو دیکھتا رہا تھا۔ دونوں کا رخ ایک ہی سمت میں تھا اور وہ ایک دوسرے سے دور دور جا رہے تھے۔ اس آدمی نے ان کا پیچھا نہ کیا۔ نمبردار کے ساتھ جو دوسرے آدمی تھے وہ میرے لیے رحمت کے فرشتے ثابت ہوئے۔ یہ چوکیدار کا کمال تھا کہ 2 روز پہلے گپ شپ کے انداز میں سنی ہوئی ایک بات کو اس نے اتنی اہمیت دی اور ان 2 آدمیوں کو ساتھ لے آیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے قتل کی رات کے اگلے روز کسی کے ساتھ باتوں باتوں میں ذکر کیا تھا کہ اس نے گاؤں اور شہر کے درمیان ایک جگہ بہت سا خون دیکھا ہے۔ یہ بات چوکیدار کے کان میں بھی پڑی تھی۔ قتل کے 5ویں روز اسے اچانک یاد آ گئی۔ اس نے نمبردار کو یہ بات بتائی۔ نمبردار نے اس آدمی سے پوچھا۔ اس نے ایک اور آدمی کا نام لیا جو اس کے ساتھ تھا۔ نمبردار اور چوکیدار ان دونوں کو میرے پاس لے آئے۔ میں نے انہیں پوری بات سنانے کو کہا تو انہوں نے مختصر سی یہ بات سنائی کہ ایک نشیبی جگہ پر انہوں نے خون دیکھا تھا۔ انسانی پاؤں کے نشانات بھی تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی آدمی کو یہاں زخمی کیا گیا ہو اور زخمی یہاں پڑا رہا ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ اپنے گاؤں میں سب خیریت سے ہیں تو انہوں نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ غریب آدمی پولیس سے ڈرتے تھے۔ ایک روز بعد انہیں حسنین کی گمشدگی کا علم ہوا تو وہ اس ڈر سے خاموش رہے کہ اس کے گھر والے ماریں گے کہ انہیں اسی روز کیوں نہ بتایا۔
ان میں سے ایک نے کسی کے ساتھ ویسے ہی بات کی تھی۔ میں نے آپ کو پہلی کہانیوں میں سنایا ہے کہ موقع واردات سے اکثر کام کی کوئی چیز مل ہی جاتی ہے، خواہ وہ ایک بال ہی کیوں نہ ہو۔ عادی اور استاد مجرم ایسے سراغ چھوڑا نہیں کرتے، اتفاقیہ جرم کرنے والے کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے لیے اب اس واردات کی جگہ بیکار تھی۔ 5 دن گزر گئے تھے، کھرے کھوج کی امید بے معنی تھی۔ میں نے ان آدمیوں سے پوچھا، موقع واردات پر تم نے کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھی تھی؟ میں نے یہ سوال عادت کے تحت کر ڈالا تھا۔ میرے ذہن میں کچھ بھی نہ تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ہوا میں چلایا ہوا تیر غالباً کسی نشانے پر جا لگا۔ دونوں آدمیوں کے رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پولیس آفیسر چہروں کے بدلتے ہوئے رنگ کو خوب پہچانتے ہیں۔ مجھے اس کا خصوصی تجربہ تھا۔ میں نے انہیں سنبھلنے نہ دیا، ان کے جواب کا انتظار کیا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، شاباش، وہ چیز مجھے دے دو۔ وہ بیچارے غریب سے کسان تھے۔ پولیس کے خوف نے انہیں ہیپناٹائز کر لیا۔ ایک کے منہ سے سرگوشی کے لہجے میں نکل گیا، انداتا، وہ چیز ہمارے پاس نہیں، سونار کو دے دی تھی۔ دونوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور رو رو کر التجا کرنے لگے کہ انگوٹھی انہیں زمین پر پڑی ملی تھی، انہیں بخش دیا جائے کیونکہ وہ بہت غریب ہیں اور انگوٹھی انہوں نے چوری نہیں کی۔ دراصل یہی وجہ تھی کہ انہوں نے خون دیکھا، انسانی پاؤں کے نشان بھی دیکھے اور گاؤں والوں کو نہ بتایا۔ وہ انگوٹھی ہضم کرنا چاہتے تھے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں موقع واردات سے انگوٹھی ملی تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اگر انگوٹھی ملی تھی تو وہ کس کی تھی، مقتول کی ہی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کے ایک سونار کے پاس انہوں نے انگوٹھی 16 روپوں میں بیچی اور 8 روپے تقسیم کر لیے تھے۔ میں اسی وقت انہیں ساتھ لے گیا، ان کی رہنمائی میں سونار کی دکان پر گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ سونار کسی سے زیور خریدیں تو فوراً پگھلا ڈالتے ہیں تاکہ مال چوری کا ہو تو اس کا نشان ہی نہ رہے۔ سونار نے بتا دیا کہ اس نے ان دونوں سے سونے کی ایک انگوٹھی خریدی تھی۔ اس قصبے میں سوناروں کی کل 3 دکانیں تھیں۔ سونار ایک دوسرے کے تیار کیے ہوئے زیورات پہچان لیتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، انگوٹھی نئی تھی؟ اور اگر نہیں تھی تو کس کی بنی ہوئی تھی؟ اتفاق سے انگوٹھی اسی کی دکان کی بنی ہوئی تھی اور نئی تھی۔ وہ مجھے بتا نہ سکا کہ اس کا خریدار کون تھا۔ ان دنوں زنانہ انگوٹھیوں کا یہ نیا ڈیزائن تیار ہوا تھا۔ میں نے اسے مقتول کے گاؤں کا نام لے کر کہا کہ یاد کر کے بتاؤ کہ انگوٹھی اس گاؤں سے تو نہیں بنوائی گئی تھی۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے فاتی کے منگیتر کا نام یاد آ گیا۔ اس نے کہا 10-12 روز گزرے وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا اور اس نے خاصا زیور خریدا تھا۔ اس سے پہلے اس نے یہ انگوٹھی خریدی تھی۔ کہتا تھا کہ منگنی کے لیے لڑکی کو پہنانی ہے۔ اس کے پاس انگلی کا صحیح سائز نہیں تھا۔ اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی ڈال کر اس نے کہا تھا کہ یہ پوری ہوگی۔ سونار نے یہ انگوٹھی 21 روپے اور 2-4 آنے پر بیچی تھی۔ اس زمانے میں سونا بہت سستا تھا۔ یہ انگوٹھی نگ اور پتھر کی وجہ سے مہنگی بیچی گئی تھی۔ میں نے سونار سے یہ نہ کہا کہ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ انگوٹھی کسی اور کی تھی اس نے خرید کر جرم کیا ہے۔ مجھے تو اس پر خوشی تھی کہ اندھیرے میں خدا نے روشنی دکھا دی تھی۔ یہ انگوٹھی عبدو نے فاتی کو منگنی پر دی تھی جو موقع واردات پر گر پڑی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ انگوٹھی کھلی تھی اور یہ بھی کہ موقع واردات پر فاتی موجود تھی، مگر سوال یہ تھا کہ قاتل کون ہے۔ میرے دماغ پر پہلا خیال یہ آیا کہ فاتی اور مقتول اکٹھے پکڑے گئے اور مقتول قتل ہو گیا۔ اگر یہی صورت تھی تو فاتی سے قاتل کی نشاندہی کروائی جا سکتی تھی۔ میں نے سونار سے کہا کہ اس نے چوری کا مال خرید کر جرم کیا ہے۔ بہرحال میں اسے کچھ نہیں کہوں گا بشرط یہ کہ وہ منہ بند رکھے۔ اگر عبدو آ جائے تو اسے نہ بتائے کہ میں یہاں آیا تھا یا انگوٹھی یہاں آئی تھی۔ اس نے میرے کہنے پر مجھے بالکل اسی ڈیزائن کی ایک انگوٹھی دکھائی۔ میں نے دونوں آدمیوں کو اور سونار کو بھی گواہوں کی فہرست میں لکھ لیا اور انہیں خبردار کر دیا کہ کسی سے کوئی بات نہ کریں اور ہر وقت گھروں میں حاضر رہیں۔ میں نے ریسٹ ہاؤس جا کر چوکیدار کے ساتھ 2 کانسٹیبل اس ہدایات کے ساتھ گاؤں روانہ کر دیے کہ عبدو، فاتی کی ماں اور اس کے باپ کو بلا لائیں، لیکن عبدو کو الگ اور پہلے لائیں۔ وہ جب گاؤں سے نکل آئے تو پھر دوسروں کو لائیں۔ میں بہت ہی خوش تھا۔ میری آدھی تفتیش مکمل تھی۔ اب قاتل کا سراغ لگانا مشکل نہیں تھا۔ سب سے پہلے عبدو آیا۔ اچھا خوبرو جوان تھا، عمر مقتول جتنی تھی۔ اسے میں نے الگ بٹھا دیا۔
15-20 منٹ بعد فاتی، اس کی ماں اور باپ آ گیا۔ باپ کی عمر 40 سے ذرا کم ہی ہوگی۔ فاتی کی ماں کی عمر اس سے کم تھی لیکن ابھی جوان لگتی تھی۔ خدا نے اسے بڑا صاف رنگ اور اچھی شکل دی تھی۔ فاتی کی خوبصورتی کو میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکوں گا، کچھ اور ہی قسم کا حسن تھا، مگر یہ حسن پر اسرار قسم کا تھا جس میں مجھے کنوارے پن کی معصومیت نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت ہی دلکش تھیں مگر ان میں کوئی طلسم تھا۔ مختصر یہ کہ وہ ایک غیر معمولی لڑکی تھی۔ اس کا کردار اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ چہرہ شناسی کی کوئی معمولی سی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی مردوں کے سر کھلوا سکتی ہے اور یہ بھائی کو بھائی کا دشمن بنا سکتی ہے۔ اس کا باپ میرے پاس آیا، تپاک سے ہاتھ ملایا، میرا نام پوچھا، پھر یہ پوچھا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں برخورداری سے اس کے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ اس نے کنور دیوان سنگھ کے ساتھ اپنے گہرے دوستانے کا اظہار کیا۔ ڈی ایس پی ایم بی وڈ کا بھی نام لیا اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ شکار پر جایا کرتا ہے۔ کچھ دیر مجھ پر اپنی پوزیشن کا روب گانٹھ کر اس نے کہا، آپ نے میری بیوی اور بیٹی کو بلایا ہے، اس سے میری بہت بے عزتی ہوئی ہے۔ یہ جو لڑکا قتل ہو گیا ہے کسی نے دشمنی سے مار ڈالا ہوگا۔ لڑکا بد چلن تھا، اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی۔ مجھ جیسے عزت داروں کو خواہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ آپ میری بیوی اور بیٹی سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ محترم، میں نے اسے کہا، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے کس سے کیا پوچھنا ہے۔ ایک جوان آدمی قتل ہو گیا ہے جسے میں آپ کی طرح یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتا کہ لڑکا بد چلن تھا۔ اگر بد چلن کو قتل کرنے کی کھلی چھٹی ہوتی تو آج آپ زندہ نہ ہوتے۔ آپ باہر تشریف لے جائیں۔ وہ باہر گیا تو میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ فاتی کو اندر لے آؤ۔ لڑکی اندر آئی تو میں نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی نہیں ہوگی۔ اس کے ہاتھ 2 گھوڑا بوسکی کی چادر میں تھے۔ میں نے پہلے تو اس سے گپ شپ لڑائی، پھر کہا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ میں نے خوشی کا اظہار کر کے کہا کہ بچیاں اپنے خاوندوں کے گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ میں نے منگنی کے متعلق جذباتی سی باتیں کیں۔ اس کا خوف دور ہو چکا تھا۔ میں نے مذاق بھی کیا، وہ کھل کر ہنسی۔ اس میں شرم و حجاب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے یہ جانتے ہوئے کہ منگنی کی انگوٹھی اس کی انگلی میں نہیں ہوگی اس سے کہا، منگنی کی انگوٹھی تو دکھاؤ۔ مجھے توقع تھی کہ وہ کہے گی کہ انگوٹھی گھر پڑی ہے، پھر میں اسے گھر لے جاؤں گا اور کہوں گا کہ انگوٹھی دکھاؤ، مگر اس نے چادر سے ہاتھ باہر نکال کر میری امیدوں اور منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں تھی اور وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے سونار نے مجھے دکھائی تھی۔ گھبراہٹ جو لڑکی پر طاری ہونی تھی وہ مجھ پر طاری ہو گئی۔ میں چکرا گیا۔ یہ اب عقل کا کھیل تھا۔ سونار کی اطلاع کے مطابق انگوٹھی عبدو نے خریدی تھی اور یہ منگنی کی انگوٹھی تھی، تو کیا یہ بھی ممکن تھا کہ لڑکی کوئی اور تھی اور موقع واردات پر ہاتھا پائی میں یہ کسی اور وجہ سے انگوٹھی گر پڑی؟ مقتول کے ساتھ اس لڑکی کا کیا تعلق تھا؟ ایسے سوالات تیزی سے میرے ذہن میں آئے اور میں نے ذہن پر اتنا زیادہ زور دیا کہ جسم کا سارا خون دماغ کی طرف چڑھ گیا۔ تھانے داروں کے لیے ایسے مرحلے بڑے ہی تکلیف دہ اور خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مرحلوں میں گھبرا کر تھانے دار جھوٹے گواہوں کا سہارا لیتے یا کمزور شہادتوں سے کورٹ میں کیس تباہ کروا لیتے ہیں۔ اگر تھانے دار فرائض سے دیانتداری کرے تو خدا یقیناً مدد کرتا ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ ایک گناہ گار کو پکڑنے اور اسے سزا دلوانے کی خدا ضرور مدد کرتا ہے۔ اس لحاظ سے پولیس کا فرض مقدس ہے، مگر پولیس والوں نے اپنے محکمے کو سب سے زیادہ بدنام محکمہ بنا دیا ہے۔ میں نے ہوا میں ایک اور تیر چلایا۔ فاتی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ کنور دیوان سنگھ نے مجھے اپنا ہیڈ کانسٹیبل دے رکھا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ مسلمان تھا۔ گزشتہ رات وہ میرے پاس بیٹھا کنور دیوان سنگھ کی غلط حرکتوں کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کیس سے اس نے اس لیے جان چھڑائی ہے کہ یہ قبیلہ بڑا ہی ظالم اور خونی ہے۔ ان لوگوں میں سے شہادت اور گواہ ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اگر پولیس سختی کرے تو یہ لوگ پولیس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈی ایس پی کنور دیوان سنگھ کی مٹھی میں ہے، اس لیے یہ اس سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل ایسی بہت سی باتیں کرتا رہا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ کوئی فکر نہ کروں، وہ میری پوری مدد کرے گا۔ اس نے واقعی میری بہت مدد کی۔ میں فاتی کو اندر چھوڑ کر برآمدے میں گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل موجود تھا۔ اسے انگوٹھی کے متعلق ساری بات بتائی اور اسے بازار بھیج دیا۔
مسلمان ہونے کے علاوہ مجھے اس پر اس لیے بھی بھروسہ تھا کہ وہ ذہین آدمی تھا۔ میں اندر گیا اور فاتی سے پوچھا، مقتول کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنا عرصہ رہے؟ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے خود اعتمادی سے جواب دیا، تم ابھی بچی ہو فاتی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، یہ تمہارا گاؤں نہیں، تم پولیس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو، ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ہر ایک بات یہاں لکھ لی جائے گی، ذرا سی بھی ہیرا پھیری کرو گی تو قید ہو جاؤ گی، سچ بولو گی تو فائدے میں رہو گی۔ مجھے سوچ کر جواب دو کہ حسنین یعنی مقتول کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنا عرصہ رہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے تعلقات کا گواہ سارا گاؤں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ آخر اس نے کہا، اس کی شادی ہو جانے تک۔ وہ اس کے بعد بھی تمہیں ملتا رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، اس نے جواب دیا۔ عبدو نے تمہیں دوستی کے لیے کہا تھا تو تم نے انکار کیوں کیا تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ جس نے حسنین کو قتل کیا ہے۔ میں نے جواب دیا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ آنکھیں جھکا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکو گی فاتی، لیکن مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ قاتل کون ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا عبدو نے تمہیں حسنین کے ساتھ پکڑ لیا تھا؟ نہیں، تمہیں حسنین کے ساتھ کسی نے نہیں پکڑا تھا۔ نہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس کی شادی سے 1 مہینہ بعد کی بات ہے، اس نے جواب دیا۔ قتل سے بہت دن پہلے میں اسے ملی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ ہاں۔ اسے تم نے بلایا تھا؟ ہاں۔ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ کسی کی زبانی پیغام بھیجا تھا۔ اس نے ایک خاص اشارہ بتایا جو اس نے دن کے وقت کیا تھا۔ یہ ان کا پرانا اشارہ تھا۔ اس نے ملاقات کی جگہ شہر اور گاؤں کے درمیان بتائی۔ مجھے ابھی وہ جگہ دیکھنی تھی۔ جن 2 آدمیوں کو انگوٹھی ملی تھی انہوں نے بھی شہر اور گاؤں کے درمیان ایک جگہ کی نشاندہی کی، تو میں نے اس جگہ فوراً جانا فائدہ مند نہیں سمجھا تھا، کیونکہ قتل کو اتنے دن گزر گئے تھے، اب وہاں جانے سے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ جگہ تو بہرحال دیکھنی ہی تھی کیونکہ وہ جائے واردات تھی، لیکن لڑکی نے بھی ایک جگہ کی نشاندہی کی تو میں نے اسی وقت وہ جگہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وہاں تک یکا جا سکتا ہے۔ میں نے 2 یکے منگوائے، ایک میں لڑکی کو اپنے ساتھ بٹھایا، دوسرے میں انگوٹھی اٹھا کر بیچنے والے دونوں آدمیوں کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ بٹھایا۔ قصبے سے 4-5 فرلانگ دور لڑکی نے یکا رکوایا۔ ہم اترے۔ اس نے مجھے ایک جگہ دکھا کر کہا، ان کی بیشتر ملاقاتیں یہاں ہوتی تھیں۔ دوسرا یکا بھی رک گیا تھا۔ میں نے اشارے سے انہیں دور رہنے کو کہا۔ وہ جگہ کشادہ تھی اور ذرا گہری، ارد گرد درخت، جھاڑیاں اور ایک طرف کھیت تھے۔ وہاں پکڑے جانے کا خطرہ کم تھا۔ لڑکی کو پرے بھیج کر دونوں آدمیوں کو بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں انگوٹھی یہاں سے ملی تھی۔ زمین زیادہ کچی نہیں تھی اور کوئی ایسی پکی بھی نہیں تھی۔ خشک خون پر مٹی جم گئی تھی، پاؤں کے نشان گڈمٹ تھے۔ زمین یہ بتا رہی تھی کہ یہاں 2-3 آدمیوں کی دھینگا مشتی ہوئی ہے۔ ارد گرد زمین کو بڑی ہی غور سے دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ مجھے یہ کامیابی ضرور حاصل ہوئی کہ فاتی کے متعلق یقین ہو گیا کہ اگر یہ قتل میں شریک نہیں تھی تو واردات کے ساتھ اس کا تعلق ضرور تھا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، جائے واردات کا نقشہ تیار کیا اور سب کو ریسٹ ہاؤس لے گیا۔ راستے میں فاتی نے میرے زانوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، اب آپ کیا کریں گے؟ میں نے اسے تسلی دی۔ میں اس کے گرد شہادت کی دیواریں کھڑی کر کے کہنا چاہتا تھا کہ اب کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ میرے ذہن پر انگوٹھی سوار تھی۔ مجھے سونار کی بات یاد آ رہی تھی کہ عبدو کے پاس انگوٹھی کا یعنی لڑکی کی انگلی کا ناپ نہیں تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی ڈال کر کہا تھا کہ یہ ٹھیک رہے گی۔ میں نے اس سے یہ مطلب حاصل کیا کہ لڑکی کی انگلی میں انگوٹھی کھلی تھی جو یہاں گر پڑی۔ سوال یہ تھا کہ جو انگوٹھی لڑکی کی انگلی میں تھی وہ کہاں سے آئی؟ میں دعا کر رہا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل میری مرضی کا جواب لائے۔ میرے عقیدے کے عین مطابق خدائے ذوالجلال نے میری مدد کی۔ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں سونار ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے فاتی کو ایک کانسٹیبل کے حوالے کر دیا اور ہیڈ کانسٹیبل اور سونار کو اندر لے گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، عبدو نے اس سے ایک اور انگوٹھی خریدی تھی۔ آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے سونار سے پوچھا تو اس نے بتایا،
کہ عبدو اس کے پاس آیا تھا اور یہ کہہ کر ویسی ہی ایک اور انگوٹھی لے گیا تھا کہ کھلی تھی، کہیں گم ہو گئی ہے۔ سونار نے جو دن بتایا وہ قتل سے 1 روز بعد کا دن تھا۔ میں نے سونار سے پوچھا کہ اس نے یہ بات مجھے اس وقت کیوں نہ بتائی جب میں اس کی دکان پر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر بھکاریوں کی طرح جواب دیا، کاروبار اور گاہکی کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے ایک اور انگوٹھی خریدی ہے، میں گاہک کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے اسے یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ اس کی جو انگوٹھی گم ہو گئی ہے وہ تمہارے پاس فروخت ہوئی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرے پاس جو انگوٹھی آئی ہے وہ عبدو والی ہے۔ میری دکان سے ایسی کئی انگوٹھیاں جا چکی ہیں۔ آپ نے ایک گاؤں کا نام لیا تو میں نے بتا دیا کہ اس گاؤں کا ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا اور زیورات لے گیا تھا۔ کیا تم عبدو کو پہچان لوگے؟ کیوں نہیں، اس نے جواب دیا، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا تھا، شاید یہ کہہ رہا تھا کہ میں دوسری انگوٹھی کا ذکر یہاں نہ کروں۔ اس نے میری منت سماجت شروع کر دی۔ میں نے اس کی شہادت کے متعلق چند ایک ہدایات دے کر اسے دکان پر بھیج دیا اور فاتی کے منگیتر عبدو کو اندر بلایا۔ پہلے تو میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس کے چہرے کا گہرا جائزہ لیا۔ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ اس میں اتنا سنگین اور گھناؤنا جرم کرنے کی ہمت اور صلاحیت ہے۔ وہ گھٹے ہوئے جسم کا مضبوط نوجوان تھا۔ میں نے اسے سامنے بٹھا کر کہا، دیکھو عبدو میاں، مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہاری زبان تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر سکتی ہے یا کالا پانی بھجوا سکتی ہے۔ میں جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتا دینا۔ مجھے پریشان کرو گے تو پریشان ہوگے، میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں مسلمان ہوں۔ پوچھو پوچھو کیا پوچھتے ہو، اس نے بڑی دلیری سے کہا، جیسے مجھے کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ اس ایک فکرے اور اس کے لہجے سے میں سمجھ گیا کہ لڑکا اپنے آپ کو بہت دلیر سمجھتا ہے۔ فاتی نے تمہیں قبول کر لیا ہے؟ میں نے اس پر وار کرنے کے انداز میں پوچھا۔ لڑکی کی کیا مجال ہے کہ قبول نہ کرے؟ اس نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں نکاح میں انکار کر دوں گی؟ میں نے ذرا دبدبے سے کہا۔ اس نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ طلاق لے لوں گی؟ وہ ذرا سا گھبرایا۔ میں نے کہا، کیا لڑکی کے ساتھ تم نے عہد نامہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں دل سے قبول کرے گی؟ آپ ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہیں؟ اس نے اپنے رعب کو قائم رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے پوچھتا ہوں کہ وہ تمہیں دھتکار چکی تھی۔ میں نے کہا، بے وقوف کے بچے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اب بھی تمہیں قبول نہیں کر رہی، اب بھی اس کی زبان پر حسنین کا نام ہے۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کیا اس نے آپ کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں؟ اس نے احمقوں کی طرح پوچھا۔ اس نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا، تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ میرے ساتھ باہر گئی تھی، مجھے وہ جگہ بھی دکھا لائی ہے؟ کون سی جگہ؟ اس نے ہچکی لینے کے انداز سے پوچھا۔ جہاں اس کی انگوٹھی گری تھی، میں نے جواب دیا۔ تم نے دیکھا نہیں؟ یہاں سے سونار ابھی ابھی گیا ہے۔ اس کی زبان بند ہو گئی اور آنکھیں ٹھہر گئیں۔ مجھے ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے دوسری انگوٹھی کیوں خریدی تھی؟ پہلی کھلی تھی۔ اس کے منہ سے جیسے یہ الفاظ پھسل کر باہر آ گئے ہوں۔ کام کرتے گر پڑی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری ماں نے؟ جواب دو، میں 2 سیکنڈ میں ثابت کر دوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ خاموش رہا۔ سونار سے تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم نے دوسری انگوٹھی خریدی تھی؟ کہہ دو پہلی انگوٹھی کھلی تھی اس لیے تبدیل کروائی تھی۔ کہہ دو وہ گم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی دلیری اور مردانگی ختم ہو چکی تھی۔ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں فاتی نے بتایا تھا کہ انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ اسے شک تھا کہ وہ اس جگہ گری ہے جہاں رات کو تم گئے تھے اور جہاں حسنین بھی تھا۔ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ مجھے چونکہ ابھی بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا، اس لیے میں نے ہوا میں تیر چلانے مناسب نہ سمجھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر عبدو کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے دوسرے دروازے سے پچھلے برآمدے میں لے جاؤ اور دیوار کے ساتھ منہ دیوار کی طرف کر کے بٹھا دو اور خود اس پر پہرا دو۔ میں نے فاتی کی ماں کو بلایا۔ اسے اپنے سامنے بٹھایا ہی تھا کہ اس کا خاوند اندر آ گیا۔ کہنے لگا، یہ سیدھی اور شریف سی عورت ہے، آپ کے کسی سوال کا جواب ٹھیک طرح نہ دے سکے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں؟ دیکھو میاں، میں نے اسے کہا، تم اس کمرے سے نہیں، اس ڈاک بنگلے کے احاطے سے باہر نکل جاؤ فوراً، چلو نکلو یہاں سے۔
اس نے ذرا سی پسو پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ڈانٹ کر باہر نکال دیا۔ مجھے بتایا جا چکا تھا کہ یہ عورت کا دوسرا خاوند ہے، اور یہ عورت پہلے خاوند کے گھر بھی مظلوم رہی اور دوسرا خاوند بھی اس پر ظلم کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا، میری بات غور سے سنو بہن، تم اس وقت پولیس کی حفاظت میں ہو، میں جانتا ہوں تمہاری زندگی کس طرح گزری ہے، میں تم سے جو پوچھوں سچ بتانا، میں تمہاری حفاظت کا پورا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ پہلے اس کے آنسو نکلے، پھر وہ ہچکیاں لینے لگی۔ میں نے اسے بہلانے کی کوشش نہ کی، اس نے منہ پر دوپٹہ ڈال لیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی ہچکیاں ذرا رکنے لگیں تو میں نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ دوسرے ہاتھ سے اوپر اٹھا کر کہا، مجھے بھائی نہیں سمجھو گی؟ تمہارا خاوند بدکار انسان ہے، اسی لیے میں نے اسے دھتکار کر باہر نکال دیا ہے۔ تم دکھی ہو اور مظلوم ہو، اس لیے تمہیں بہن کہہ رہا ہوں۔ مجھے آج سارے الفاظ یاد نہیں رہے جو میں نے اسے کہے تھے۔ اس زمانے میں جب میرا جسم خون سے بھرا ہوا تھا، میں بڑے اچھے اچھے الفاظ بول لیا کرتا تھا، اور الفاظ کی ہیرا پھیری سے پتھر کو بھی موم کر لیا کرتا تھا۔ یہ عورت تو بیچاری مظلوم تھی، اتنی اچھی صورت پر غم کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کی ہمدردی میں الفاظ میرے دل سے نکل رہے تھے۔ میں نے ان کا اثر دیکھا، معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پیار اور ہمدردی کے دو لفظوں کے لیے ترس رہی تھی۔ اس نے کہا، اب میرا کوئی کیا بگاڑے گا؟ میں تو کہتی ہوں کہ میرا یہ خاوند مجھے زہر دے دے، میں خوشی سے پی لوں گی، یا آپ مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیں، اپنے ہاتھوں رسا گلے میں ڈال لوں گی۔ اس نے اور بھی بہت سی باتیں کی جو سنانا ضروری نہیں۔ ایک جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ اس نے کہا، پہلے خاوند نے اس لیے مجھ پر ظلم کیا کہ میں نے لڑکی کو جنم دیا تھا، دوسرا خاوند اس لیے ظلم کر رہا ہے کہ لڑکی جوان اور خوبصورت ہے اور میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، تم اسے منع نہیں کر سکتی۔ اس نے جواب دیا، یہ میری بیٹی نہیں، سوکن ہے، میں تو گھر میں نوکرانی ہوں۔ وہ اسے شراب بھی پلاتا ہے، وہ اس کا سگا باپ تو نہیں، ستیلے باپ کبھی سگے محسوس ہوئے ہیں؟ اس نے لمبی لمبی تفصیلات سنائیں۔ میں نے پہلے بھی ایسے ستیلے باپ دیکھے تھے، میرے لیے یہ قصہ نیا نہیں تھا۔ میں آپ کو صرف واردات اور تفتیش کی تفصیل سناؤں گا۔ میں نے اسے قتل کی رات یاد کروا کے اس سے پوچھا کہ اس رات فاتی باہر نکلی تھی؟ اس نے جواب دیا، میں تو کمرے میں قیدیوں کی طرح پڑی رہتی ہوں، مجھے کیا خبر وہ گھر میں تھی یا کہیں چلی گئی تھی۔ تمہارا خاوند اس رات گھر تھا؟ نہیں، اس نے ذرا سوچ کر کہا، وہ شرابی شہر گیا ہوا تھا، ہندوؤں کے ساتھ۔ اس نے ذہن پر اور زور دیا اور کہا، ہاں، فاتی کو میں نے باہر جاتے دیکھا تھا، پوچھا نہیں تھا کہ کہاں جا رہی ہے، واپس کب آئی تھی؟ میں سو گئی تھی، اس نے کہا اور جھنجھلا کر کہنے لگی، میں تو پتھر ہوں، مجھ سے آپ ان دونوں کے متعلق کچھ نہ پوچھیں۔ میں اس سے فاتی کے کپڑوں کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا جو اس نے رات کو پہن رکھے تھے۔ مجھے شک یہ تھا کہ وہ قتل میں شریک تھی تو لاش ٹرنک میں رکھنے میں اس نے قاتل کی مدد کی ہوگی، اس کے کپڑے خون آلود ضرور ہوئے ہوں گے۔ فاتی کی ماں سے میں نے بہت سے سوالات کیے تو وہ صرف یہ بتا سکی کہ صبح فاتی کے جسم پر وہ کپڑے نہیں تھے جو اس نے گزشتہ رات پہنے ہوئے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے صبح سویرے غسل کیا تھا اور رات والے کپڑے دھوئے تھے۔ ماں کے بیان کے مطابق گھر کے تمام کپڑے ایک عورت آ کر دھو جایا کرتی تھی، فاتی نے اپنے کپڑے پہلے کبھی نہیں دھوئے تھے۔ اس عورت نے میرا کام اور زیادہ آسان کر دیا، لیکن اس کے منہ سے یہ باتیں نکلوانے کے لیے مجھے بے پناہ کوشش کرنی پڑی، حالانکہ وہ باتیں چھپانے کی ذرہ بھر کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ دراصل دماغی طور پر بہت سست عورت تھی، کبھی تو یہ شک ہوتا تھا کہ اس کا دماغ سو گیا ہے، مجھے بیدار کرنا پڑتا تھا۔ یہ شاید اس برے سلوک کا اثر تھا جو اسے 2 خاوندوں سے ملا تھا۔ اسے باہر بھیج کر میں نے ابدو کی ماں کو بلایا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی پوچھا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے ابدو کو اندر آتے دیکھا، باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے پچھلے برآمدے میں بٹھا رکھا تھا۔ اس کی ماں کو میں نے تسلی دلاسے دیے اور بتایا کہ اسے گرفتار یا قید نہیں کیا گیا۔ اس عورت کے ساتھ بھی مجھے بہت مشکل پیش آئی۔ اسے اپنے بیٹے کا غم کھائے جا رہا تھا، بار بار کہتی تھی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے پکڑ تو نہیں لیا؟ میں نے اس کی اسی کمزوری کو استعمال کیا، اسے جھوٹی تسلیاں دے کر اور طرح طرح کی فریب کارانہ باتیں کر کے اسے قائل کر لیا کہ وہ میرے ہر ایک سوال کا صحیح جواب دے دے گی تو اس کا بیٹا محفوظ رہے گا،
ورنہ اسے انگریز ہتھکڑیاں لگا کر لے جائیں گے اور بے گناہ کالا پانی بھیج دیں گے۔ مامتا کی ماری ہوئی اور لاڈ سے بگاڑے ہوئے اکلوتے بیٹے کے لیے پریشان عورت نے مجھے سب کچھ بتا دیا جو اسے معلوم تھا۔ مختصر یہ کہ عبدو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ 10 سال کا تھا جب باپ مر گیا۔ گھر میں دانے تھے جن کی بدولت بچے کو شہزادہ بنایا گیا۔ سیدھی ضد پوری کی گئی جس سے وہ ضدی ہو گیا۔ 10 سال تک وہ بگڑ چکا تھا۔ باپ مر گیا تو ماں نے بچے کی خاطر دوسری شادی نہ کی، زندگی بچے کے لیے وقف کر دی۔ زمین بہت تھی، 13-14 سال کی عمر تک بچہ آوارہ ہو چکا تھا۔ دودھ، مکھن اور گھی نے اسے 14 سال کی عمر میں 24 سال کا جوان بنا دیا۔ شہر قریب تھا جہاں وہ پیسہ ضائع کرنے لگا۔ جوان ہوا تو خوب روح، دلیر اور مرنے مارنے کے لیے سدا تیار نکلا۔